آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے. انہوں نے اظہار خیال بھی کیا, علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا, اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے سوا پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ایک پاکستانی شہری کی بھی جو جان و مال ہے, فلاح و بہبود ہے, کسی بھی دوسرے ملک اور جسے کہنا ہے دنیاوی مقام سے مقدم ہے. آرمی چیف نے اس موقع پر ایز آف ٹولڈ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تو وہ شعر بھی کچھ اس کا مطلب ایسا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے اگر ہم ابھی نہیں نپٹیں گے اور پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں نپٹیں گے تو شاید ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا. بالکل. ایپیکس کمیٹی کے بعد نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ غیر قانونی طور پر جو مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن ہے. وگرنہ جو غیر قانونی مقیم ہیں غیر ملکی ان کو ڈیپورٹ اور جائیداد ان کی ضبط کریں گے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں بغیر پاسپورٹ کے بھی لوگ آتے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ جنوری سے اب تک 24 خودکش حملے ہوئے, 14 افغانیوں نے کیے. اسلام کے نام پر ریاست پر حملہ آور ہونے والوں کو سختی سے کچلا جائے گا, جبکہ افغان شہری حملوں میں ملوث ہیں تو اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. دوسری جانب جی ملک میں جو بے یقینی کی کیفیت ہے آپ کو پتہ ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا اعلان تو کر دیا ہے مگر حلقہ بندیوں کے بعد تاحال الیکشن کی تاریخ نہیں دی, مگر جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا اندیا دے دیا گیا ہے. مگر ہر سیاسی جماعت الیکشن کو لے کے تاخیر کا کہہ رہی ہے, یہاں تک کہ جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان نے جنوری میں الیکشن کے انعقاد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ جنوری میں بالائی علاقوں میں برف پڑی ہوگی, وہاں کے لوگ میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں. ان دنوں میں تو وہاں کے لوگ جو کہہ لیں اپنے جو حلقے ہیں وہاں پر علاقوں میں اپنے لوگ وہاں پہ ہوں گے ہی نہیں جہاں پہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. یس, تو وہ ووٹ کیسے دیں گے؟ اسی حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ یہ جو برف پڑی کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ ہم شوکت پراچا صاحب پہ تجزیے کے لیے جائیں, وہ شعر ہے کہ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے. اب یہ آجا اور برف جمی دونوں کا ایک تعلق ہے, وہ آپ خود ڈٹرمن کیجئے. ہم ذرا تجزیہ لے لیں. ہمارے ساتھ شوکت پراچا صاحب سینئر صحافی موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. شوکت صاحب گڈ مارننگ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی آڈیو کا تھوڑا سا شوکت بھائی پرابلم ہے, شاید مائک اگر قریب کر لیں گے یا دیکھ لیجئے گا تاکہ ہم بہتر طور پر ہم آپ کو سن پائیں. مین وائل ہم یہ بھی بتا دیں کہ انتخابات کو لے کر جو مختلف سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. کل پیپلز پارٹی کی طرف سے جو خورشید شاہ صاحب ہیں انہوں نے کہا میاں صاحب آپ آ تو جائیں, انتخاب چاہیے مل جائے گا, ہمارا ووٹ چاہیے ہم بھی سپورٹ کر دیں گے, آپ آ تو جائیں. پراچا صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں پلیز آپ تجزیے کا آغاز کیجئے اور اس سچویشن کے اوپر اوور آل آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ہمیں ذرا ہمارے سامنے رکھیے. پراج صاحب بہت دور سے آ رہی ہے, ہاں, لیکن اگر آپ ہینڈز فری اتار دیں یا مائک کو قریب کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ کی آواز بہتر طور پہ سنیں. سوال مجھے نہیں جی آ گئی آواز. سوال بالکل سادہ سوال ہے, موجودہ حالات پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے جی؟ کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا اور نیکٹا کو ایک بار پھر ایسا لگتا ہے, کیونکہ رائے طاہر صاحب بھی انفارمیشن یہ ہے کہ موجود تھے وہاں پہ جو نیکٹا کو لیڈ کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر نے ریفر کیا نیکٹا کو کہ وہ اس سارے عمل کی نگرانی کریں. نیکٹا واز ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ, ہمیں یاد ہے جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی اور اس کے جو کچھ نکات تھے بڑا اچھا اس نے کام بھی کیا تھا. اب سی ٹی ڈی کو بھی ٹرین کرنے کے لیے اور ان کو بھی مزید وسائل دینے کی بات ہوئی ہے, تو بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا اوور آل. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ شوکت صاحب سن پا رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ کنیکٹ کریں جی. اٹس اوکے, سنس وی آر لائیو تو یہ مسائل آ رہی ہے آواز. جی شوکت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بولیے شوکت بھائی. دیکھیں پہلی بات تو جو الیکشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ صرف برف کا ہی مسئلہ نہیں ہے. مثلا کل میں شاید فاقان عباسی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا لندن سے. شاید فاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اب اگر ملک کے مسائل کا انتخابات حل نہیں ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا یہاں, کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں الیکشن بھی وہ ذریعہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیان کی آپ نے بات کی, لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اب معاملات کو کسی ڈائریکشن میں لے کر چل رہا ہے. مثلا کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس کیا کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں ان کو کیسے بلایا جائے, اور انہوں نے ان پرنسپل اپروول دے دی اور فارن منسٹری کو باقاعدہ خط بھی لکھ دیا.
دوسرا اہم اسٹیپ الیکشن کمیشن نے لیا کہ جماعتوں کے ساتھ اب جو ضابطہ اخلاق ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے، اس کو فائنل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی وہ ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے سب کو سنا جب الیکشن کرانے کی بات ہو رہی تھی، خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ ساری اس وقت کی اتحادی حکومت اور آج کی نگران حکومت بار بار ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی اس الیکشن کمیشن دیٹ ول ڈیسائیڈ دی ڈیٹ آف الیکشن۔ تو لہذا ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی تیاریوں میں آگے بڑھا ہوا ہے، وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ آرٹیکل 218 کے تحت انہوں نے کنڈکٹ بھی کرنا ہے، آرگنائز بھی کرنا ہے الیکشن، حلقہ بندیاں بھی ہو چکی، ابتدائی نوٹیفکیشن بھی ہو چکا۔ تو جو ایک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایکسکیوزز ہیں دے آر شرنکنگ ناؤ، وہ ختم ہو رہے ہیں اور انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی، خاص طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، اس کے بعد وہ بڑی میننگ فل لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات وہ ہمارے مسائل۔ اچھا، لیکن ایک گتی تو پراچا صاحب ہمارے نزدیک سلجھائیں، آپ کی جو سیاسی جماعت کے لیڈران ہیں آپ کی ذرا زیادہ ملاقات کلوز رہتی ہے کیونکہ آپ اسلام آباد میں، ہم تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک جانب نئی پارٹی بنانے کی بھی بات کر رہے ہیں، اسے ضروری بھی قرار دیتے ہیں، اور ساتھ باقی تینوں پارٹیز کی ری امیجننگ پاکستان کانفرنسز کے اندر سم ہاؤ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم نے برا کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ ان کی نفی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کس پیٹرن کی سیاست کر رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھائیے ہمیں۔ ریٹروسپیکشن تو ہونی چاہیے۔ جب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہیں کہ 16 مہینوں میں ہم کچھ نہیں کر پائے یا ہمیں اور کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ تو کہہ رہے تھے 16 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ ریٹروسپیکشن اچھی بات ہے۔ یعنی وہ اس کو اردو میں اگر کہہ دیں کہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم حکومت میں تھے، ہم نے کیا کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں تک تو بات ایک ہو گئی کہ دوسری بات اب بڑی اہم ہے نئی پارٹی کے حوالے سے۔ کل تو وہ کہہ رہے کہ نہیں بنا رہا میں، لیکن سیاسی جماعت بنانا آئینی طور پر بھی پرمیزیبل ہے، قانونی طور پر بھی پرمیزیبل ہے۔ لیکن ایک بات حسن صاحب میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، عمران حسن صاحب، وہ یہ ہے کیا جو ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم پر لوگ پھر رہے ہیں، 3 پرائمری ہمیں نظر آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کیا اتنے کیریزمیٹک ہیں، اتنے ڈائنامک ہیں ان ٹرمز آف میس اویئرنیس؟ میں ان کی دانش پہ بالکل کوئی کوشچن نہیں اٹھا رہا، میں ان کی فہم و فراست پہ یا ان کی سوچ پہ، وطن کے ساتھ محبت پہ اور جو حالات ہیں اس پر سوچ بسیار سوچ کرنے پہ میں کوئی کوشچن نہیں اٹھا رہا۔ میں اب پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ سوال تو پھر استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بھی آ جائے گا، کیا اس کی لیڈرشپ اتنی کرزمیٹک ہے، اتنی ڈائنامک ہے، اتنی پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے اس کے ساتھ، اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس طرح کا کہ وہ ایز اے پارٹی رن کر سکے اور نیشنل لیول؟ پھر یہ سوال تو آئی پی پی کے حوالے سے بھی آئے گا شوکت صاحب۔ آپ کو وہ اتنی بڑی پاپولر نظر آئی ہے جو آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جو کچھ ابھی استحکام پاکستان پارٹی میں موسٹلی تو وہ گئے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے، بہت یعنی وہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے اور ہر کوئی اس پارٹی میں جو انتھیوزم ہوتا ہے وہ تو ہمیں نہیں ہے۔ یہ نقطہ میرا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ کچھ پارٹیز کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے کرزمیٹک ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں، جیت بھی جایا کرتی ہیں۔ پارٹیاں بہت ساری پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کو بہت ساری ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کو ہم تانگا پارٹیاں کہتے ہیں، بہت ساری پارٹیاں ایسی بھی ہیں جن کو کبھی دوسرے تیسرے الیکشن میں ایک سیٹ مل جاتی ہے۔ پارٹی کا ہونا از ناٹ اے پرابلم، جو آپ کو میں پہلے بھی بات کر گیا، لیکن جب آپ آئیں گے ایک بہت سارے میس میں اور ایک نئی پارٹی بنا کے آئیں گے تو یو ہیو ٹو بی اے کراؤڈ پلر۔ میں اس پاپولر پالیٹکس کے فینومینن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر 3-4 آدمی سیاسی جماعت بنا بھی لیں تو کیا فرق پڑے گا اس کا؟ نیریٹو تو پارٹیوں کے ہاتھ میں ابھی کراؤڈ پل کرنے کی آپ نے بات کی، نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی چند دن پہلے ہم نے ایک خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ سے شیئر کی تھی، 125 مل رہی تھی شاید جو لوگ آ رہے تھے وہاں پہ،
تو پراجی صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اس پہ نون لیگ نے جو مینار پاکستان کے اوپر ایک کال دیا بڑا بھرپور ویلکم کرنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ کراؤڈ پل ہوگا جس طرح سے موجودہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں؟ نمبر 1 کیا واقعی میاں نواز شریف آئیں گے؟ اچھا اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے ہمیں؟ اگر وہ ابھی نہیں آتے تو پھر کب آئیں گے، سوال یہ بنتا ہے۔ جی جی، دوسری بات یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک جائیں گے؟ جو کرنٹ پوزیشن ہے بالکل لیگل پوزیشن بڑی واضح ہے، اور خود وہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، خواجہ آصف صاحب بڑے لیڈر ہیں نون لیگ کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اپنے قانون دان ہیں، جو وکلا ہیں، وہ اس پر ڈیلیبریشن کر رہے ہیں، یعنی ان کے خیال میں ہم ایک بیل ان کسٹڈی لے لیں گے اور اس کے بعد میاں صاحب جا کر سرنڈر کر دیں گے، اور وہ مینار پاکستان سے ہو کر، اگر ایسا نہ ہوا جیسے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم نے لا منسٹری سے اپینین لی ہے، اگر بیل ان کسٹڈی نہیں ملتی، جو کنوکٹ ہوتے ہیں اور ساتھ پی او ڈکلیئر ہوں، ان کو یوزلی یہ عابد زبیری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بیل نہیں ملا کرتی۔ وٹ اف کے ایئرپورٹ پہ لاہور میں وہ اتریں اور بیل نہیں ملے تو کیا وہ مینار پاکستان جا سکتے ہیں؟ پھر یہ وہ باتیں ہیں جو نون لیگ پارٹی میٹنگ میں اپنے وکلا سے، اپنے قانون دانوں کے ساتھ مسلسل ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا برائی صاحب، کل والے اجلاس کے حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کی توجہ واپس لاؤں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سیاست سے کہیں زیادہ اہم وہ فیصلے ہیں اس وقت جو کہ جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، فور دا ٹائم بینگ وہ بات کر رہی ہے۔ یہ جو افغانی ہیں، ان کے پاکستان سے جو جانے کا مسئلہ ہے، کل ہمیں پتہ یہ چلا کہ 24 آؤٹ آف 24 جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سے 14 کا تعلق 14 کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان نے کل بہت عرصے کے بعد بڑا کلیئر سٹینس دیا ہے کہ جی ہم مزید نہیں برداشت کر سکتے، اور تذکرہ آئی بلیو جو یہ جو بارڈر کے اوپر ہوتا ہے جس میں بغیر ویزے کے لوگ ادھر ادھر آتے جاتے ہیں کارڈ کے اوپر، اس کو بھی غیر اعلانیہ طور پہ کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں جی، اور کیا یہ ہیلپ کرے گا پاکستان کی اندرونی صورتحال کو بہتر کرنے میں؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پچھلے سال یعنی 22 میں، جب 21 میں اگست 21 میں طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو، اور اس کے بعد تو نہیں تھا کہ وہاں سول وار ہو رہی ہے جو کوئی فارن ٹروپس ہیں، بٹ پچھلے 1 سال میں ٹو مائی اسٹانشمنٹ 7 لاکھ مزید افغان پاکستان میں آئے ہیں۔ جی آئے ہیں، بالکل جی، مزید پاکستان میں آئے ہیں کہ وہاں جو بھی کہا جاتا تھا کہ وہاں بلڈ شیڈ ہے، وہاں آکوپیشن کی فورسز ہیں، وہاں پر سول وار ہے، اب تو کچھ نہیں ہے وہاں پر، تو پھر آ رہے ہیں۔ یہ جو کل فیصلہ ہوا، یہ اتنا اہم فیصلہ، اتنا زبردست فیصلہ ہے کہ ہمارے سوشل فیبرک میں جو ایک فشرز ہیں بڑے عرصے سے، میں تو کہتا ہوں یہ فیصلہ کاش ہم 1980s میں ہی کوئی دانش مندی سے فیصلہ کرتے، جیسا سینٹرل ایشین ریپبلک یا خاص طور پر ایران نے کیا تھا۔ سینٹرل ایشین ریپبلک تو بعد میں آزاد ہوئی اور اس کے انہوں نے اپنا بارڈر مینیج کیا۔ ہم نے پہلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ ان کو غیر قانونی جو یہاں لوگ مقیم ہیں ان کو نکال رہے ہیں، پہلا سٹیپ یہ ہے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے 50 ارب سے زیادہ اپنے پلے سے پیسے لگا کر فینسنگ کی گئی ہے تاکہ کراس بارڈر انلیگل موومنٹ کو بند کیا جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی آنا جانا بند کیا ہے، بلکہ پہلے 3 بارڈر ہوا کرتے تھے، چمن والا بارڈر تھا، اس کے بعد یہ تورخم والا بارڈر تھا، اور ایک سائڈ پہ بارڈر تھا، پھر 2-3 اور کھولے گئے جیسے انگور اڈا، غلام خان اور خرلاچی۔ یہ نئے بارڈر یہ ٹریڈ روٹ ہیں اور آمد رفت کے لیے بایو میٹرک کے ساتھ ہیں۔ ان کا جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ ہر قسم کے، سارے نہیں، ہم کل بھی جو بریفنگ دی گئی سب کا نہیں کہا گیا کہ خدا نخواستہ سب مجرم ہیں یا سب غیر قانونی دھندوں میں مصروف ہیں، بلکہ ان کے اندر جو مکس اپ ہو جاتے ہیں they are creating problem، اور پھر انہیں اپنے وقت تو جانا ہے سامو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یو کنسیڈر اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن، اور اس کے ساتھ امپلیمنٹیشن سے ریزلٹس آئیں گے اگر امپلیمنٹیشن ویسے ہوتی ہے جیسے ضرورت ہے اس معاملے میں۔ پراج صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ آل دا بیسٹ، ہیو اے ویری گڈ ڈے، بہت شکریہ۔ وقت پراج صاحب سینئر صحافی موجودہ حالات پہ تجزیہ کر رہے